فرمایا جب جسم میں کینسر آ جاتا ہے، جب جسم مردہ ہو جاتا ہے، اب ضرورت تھی امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے، یہ مولا کے جملے ہیں کہ میرا خدا چاہتا ہے میں کربلا جاؤں، میرا خدا چاہتا ہے کہ میں اس گلے کٹنے کی قربانی دوں، کیونکہ مردہ جسم کو بیدار کرنے کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، جب انسان کی دل کی ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی ہے، اسے کرنٹ لگا کے جگایا جاتا ہے۔ کہا یہ وہ قربانی تھی جس نے مردہ معاشرے کو ایک جھٹکا دیا، جس کے بعد توابین کا لشکر بنا، بنو امیہ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ بنو عباس اگر حکومت پر آئے تو نعرہ کیا تھا بنو عباس کا؟ یا لسارات الحسین، ہم حسین کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ زبیر کا بیٹا اگر لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہے تو امام زین العابدین کے بیٹے کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، کیونکہ لوگ اب اہل بیت کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ کربلا کے بعد امام حسین نے علل اعلان اہل بیت کی توہین کے دروازے کو بند کر دیا، زہر دیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، لیکن کوئی حاکم یہ نہ مانا کہ میں نے مارا ہے۔ مامون مار کر بھی امام رضا کی مجلس عزا میں بیٹھا، یہ الزام کوئی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہتے تھے بیمار ہو کے دنیا سے چلے گئے، ہم نے زہر تھوڑی دی ہے۔ علنی توہین کا دروازہ امام حسین نے بند کر دیا۔ پھر امام زین العابدین نے تربیت کا سلسلہ شروع کیا، وہ سری تربیت، وہ سیکرٹ تربیت، انشاءاللہ اس کا ذکر میں کل کروں گا، کس طرح 10,000 شاگرد، کس طرح 20,000 شاگرد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو ملے۔ یہ ساری محنتیں میرے آقا میرے مولا امام زین العابدین کی تھی۔ وہ معاشرہ جس میں 100 سال یعنی 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کو برا بلا کہا جائے، 100 سال کے لیے نبی کی حدیث پر پابندی ہو، اب اسی معاشرے میں میرے مولا دعائیں پڑھتے ہیں، اور دعا کی ہر ایک لائن کے بعد ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر، کہ جو لوگ آل رسول کو بھول چکے ہیں وہ اللہ کا ذکر کریں، اور اس ذکر کے بہانے انہیں محمد بھی یاد آئے اور آل محمد بھی یاد آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ آج ہمارے مسلمان بھائی جو تفسیر کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا کی، کتنی مولا سے مراد دوست ہے۔ آپ کسی برادر کو کہو کہ جناب چلو ہم نے دوستی ہی مانا کہ جو مجھ رسول کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، کم از کم دوستی تو اچھی نبھاتے۔ یہ کیسی دوستی تھی کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ نبی کی بیٹی کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ علی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں؟ اگر آپ کی دوستی یہ ہے تو آپ کی دشمنی کا عالم کیا ہوگا؟ دوستی میں گلے کاٹ دیے، دوستی میں لاشوں کو پامال کر دیا۔ شکر خدا کریں مکتب عقل کے ماننے والے ہو، تربیت اہل بیت میں رہنے والے ہو۔ آج واللہ معاشرہ اتنی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے۔ آپ ترکی چلے جائیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار میں شراب پیتے ہیں۔ آپ ملیشیا چلے جائیں، نام میں سارے مسلمان، لیکن کسی ایک کو پکڑ کے پوچھو نبی کے نواسے کتنے تھے، نہیں پتا۔ بولو رسول خدا کے 10 صحابیوں کے نام بتاؤ، نہیں پتا۔ لیکن آج فرش عزا سے کسی بچے کو بھی کھڑا کرو نہ پوچھو نبی کے نواسے کتنے تھے۔ یہ شعور آپ کو فرش عزا نے دیا، یہ فکر مجلس امام حسین نے دی، یہ احسان ابی عبداللہ الحسین ہے جو فرش عزا پر آئے، اور فرمایا اس وقت کو اہمیت دو، عام نہ سمجھو، کبھی بھی ہر رات کو ایک جیسی نہ سمجھا کرو۔ کبھی محسوس کیا کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے؟ شہادت تو 10 محرم کو ہے نا، آج غم کیسے آتا ہے؟ فرمایا کیونکہ ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ وہ مولا فرماتے ہیں مومن تو سن کے روتا ہے، اللہ مجھے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔
اور جب حجت خدا کا دل غمگین ہوتا ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک میں محبت کا رشتہ ہے، تو جب ان کا دل غمگین ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑتا ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ کبھی نوٹ کیا کریں، عصر شب جمعہ ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پوچھا مولا کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ عصر شب جمعہ امام زمانہ کا دل غمگین ہوتا ہے، کیونکہ مولا کربلا جاتے ہیں۔ وقت سحر دل آمادہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وقت سحر حجت خدا عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ کربلا جاؤ زیر گنبد امام حسین، ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی آپ کی، کیونکہ 70,000 ملائک اس جگہ پہ نازل ہوتے ہیں۔ فرمائیں آنسوؤں کی قدر و قیمت کو جانا کرو۔ بہت بڑے عالم دین بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں توبہ کا آنسو اور غم حسین کا آنسو۔ توبہ کا آنسو ایسا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہو، اور گناہ کی مثال ایسا ہے کہ انسان کے کپڑے گندے ہو جائیں، نجاست بڑھ جائے، آپ جا کو پانی میں دھو، کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی کپڑے دھونے کے بعد بھی دھبے نہیں جاتے، یہ دھبوں کو مٹانے کا کام کرتے ہیں غم حسین کے آنسو۔ حر نے گناہ کیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، لیکن اس گناہ کے دھبے کو کس نے مٹایا؟ حسین ابن علی نے مٹایا۔ آج جتنے لوگ کربلا جاتے ہیں، جناب حر کی وہ عزت، وہ احترام، وہ وقار کتنا ہے۔ تبھی حدیث معصوم ہے، فرماتے ہیں ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے۔ ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتے ہو۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے آج کی کسی مجلس میں مقدس اردبیلی کا واقعہ سنایا کہ اتنے کریم تھے امام حسین، 7 کے قریب میرے مولا نے گھوڑے بدلے، 7۔ لِآمِرَ بِالْمَعْرُوف، جو کہیں وہ کرو۔ کا تعجب تھا کہ گھوڑا کیسے حسین کی بات نہ سنے، یہ ممکن نہیں، اور وہ بھی حسین ابن علی کا گھوڑا۔ کہ آگے بڑھو، نہیں بڑھ رہا۔ کہ عباس گھوڑا بدلو، نہیں بڑھا۔ کہ 7 گھوڑے بدلے گئے۔ اس کے بعد جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جب بار بار گھوڑے بدلے تو وہ کھیت والے آ گئے کہ ماجرا کیا ہے، یہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام نے کہا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا بین الحرمین، کسی نے کہا شط الفرات۔ لیتے گئے۔ امام نے کہا کوئی اور نام؟ کہا نہیں، ہمیں اتنے پتہ ہیں۔ کہ کوئی تمہارے گاؤں میں بزرگ ہے، کوئی بوڑھا ہے جو سب سے عمر رسیدہ ہو؟ کہا مولا ایک ہے، ایک ہی زندہ ہے بندہ، اسے چارپائی پہ لے کر آئے۔ کہ فرزند رسول شکریہ کہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے۔ امام نے کہا انہوں نے اتنے نام بتائے ہیں، اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا بزرگ کہا کرتے تھے اس سرزمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ کہ بس عباس یہاں خیمے لگا دو۔ ایک پلاننگ کے تحت، ارادہ خداوندی کے تحت امام حسین نے یہاں تک پہنچنا تھا۔ 4 ذرا در 4 ذرا امام حسین نے زمین خریدی۔ آج کوئی احسان نہیں کرتا آپ کو کربلا میں اگر جگہ دے، یہ حسین کی زمین ہے۔ پھر واپس کی کا اس شرط میں واپس کر رہا ہوں، میرے زائر جب کربلا آئیں گے 3 دن تم لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ صحرا تھا، اسباب نہیں تھے، اب ظاہر ہے اس صحرا میں اگر کوئی جاتا کھانا پینا ان کی خدمت کرو گے۔ امام حسین کے ذہن میں 2024 میں رہنے والے شیعہ بھی ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کربلا ایک بہت بڑا مرکز بنے گا، تب بتا رہے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا جو آئیں۔ اور کہا کہ جب رکے وہاں پہ رکنے کے لیے تو اس بوڑھے نے منع کیا کہ مولا یہاں نہ رکے۔ کہ کیوں؟ کہ ہم نے سنا ہے آج تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو زمین سے گزرا ہو اور اسے تکلیف نہ آئی ہو۔ کہ تم نے سنا ہے، مجھے میرے نانا نے بتایا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا گلا کاٹا جائے گا۔ اب مقدس اردبیلی فرماتے ہیں نجف سے پیدل آتے تھے کربلا،
جب اس 4 ذرا کے احاطے میں داخل ہوتے تھے کہتے تھے انک فی الواد المقدس طوی فخلن علیک، تو مقدس وادی میں داخل ہوا، مقدس اردبیلی، جوتیاں اتار دے۔ کہتے ہیں جوتیاں اتارتے تھے اور 4 ذرا کے فاصلے سے پیدل امام حسین کی طرف آتے تھے۔ کہا کبھی کربلا میں مقدس اردبیلی رکے نہیں 3 دن سے زیادہ۔ علماء فرماتے ہیں زیادہ نہ رکا کرو، کہ مولا کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین کی زیارت کی تشنگی مٹ جائے۔ ایک مومنہ تھیں قافلے میں، کہہ رہی تھی مولانا میں جا رہی ہوں، میرا دل اتنا تڑپ رہا ہے جیسے میرے وجود سے جان نکلی جا رہی ہے، میں کربلا چھوڑ نہیں پا رہی مولانا، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے امام حسین کی زیارت ہی نہیں کی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آئی نہیں کربلا۔ میں نے کہا تو اچھی بات ہے نا، تشنگی ابھی بھی باقی ہے تو دوبارہ ہوگی نا، دل بھر جائے اور کربلا سے نکلو یہ اچھا نہیں ہے، کہ تشنگی باقی رہے، کہ کبھی رکے نہیں مقدس اردبیلی۔ اور کسی شاگرد نے پوچھا کہ قبلہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کبھی کربلا جائیں اور رات کو سوئیں بھی، آپ سوتے بھی نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آئے کہ نہیں، ایک بار سویا تھا اور جب آنکھ لگی تو مجھے زینب کی فریادوں کی آوازیں سننے میں آئی، کہ اس دن کے بعد میں کبھی سو نہیں پایا۔ یہ وہ علماء تھے جو معرفت اتنی تھی خدا ان کو دکھاتا بھی تھا۔